ایک عیسائی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہو گئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ قافلے کی سردار کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا اللہ ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں بھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا، بالآخر اس فیصلے پر پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، اس لیے اونٹ مجھے قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا، ہم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کہ قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار، اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا، پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا، کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہم لوگ ہیں۔ کہا، یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا، قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا، وہ سامنے جو کھجوروں کی جنڈ ہیں، یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا خوبصورت
हसीन था, सीरत का भी इतना ही हसीन निकला। इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फिर वो सारा काफ़िला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुज़ूर के हाथों में हाथ देकर मुसलमान हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हुए एक ऐसे मकाम पर पड़ाव किया जहाँ एक पुख्ता उम्र औरत का खेमा था। उसका नाम उम्मे माबिद था। वो अक्सर मुसाफिरों की मेज़बानी की फ़राइज़ भी सर अंजाम दिया करती थी। जिस रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वहाँ से हुआ, उसका शौहर बकरियां चराने के लिए बाहर किया हुआ था। घर में सिर्फ एक लागर बकरी थी जो रेवड़ के साथ जाने से कासिर थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआजतन इस बकरी का दूध दोहना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के लम्स से उस बकरी के खुश्क तन में इतना दूध भर आया कि वहाँ मौजूद तमाम लोग सैर हो गए, मगर दूध तक के खत्म होने का नाम ही ना लेता था। उम्मे माबिद का शौहर बकरियां चराने के बाद वापस आया तो घर में दूध से लबालब बर्तन देखकर दंग रह गया और उम्मे माबिद से पूछा, ये दूध कहाँ से आया? उन्होंने जवाब दिया, एक शख्स की बरकत का नतीजा है जो अभी इधर से गुजरा है। उन्होंने ताज्जुब से सवाल किया, वो ऐसा कौन बाबरकत शख्स है? जरा उसके बारे में कुछ बयान तो करो। इस मौके पर उम्मे माबिद ने ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका हुस्न नुमाया और चेहरा नहायत हशाश बशाश और खूबसूरत था और इखलाक अच्छे थे। ना रंग की ज्यादा सफ़ेदी उन्हें मायूब बना रही थी और ना गर्दन और सर का पतला होना उनमें नुक्स पैदा कर रहा था। बहुत खूबसूरत और हसीन थे। आंखें सियाह और बड़ी बड़ी थी और पलकें लंबी थी। उनकी आवाज़ गूंजदार थी। सियाह चश्म सरमगी दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे। बालों की स्याही खूब तेज थी। गर्दन चमकदार और रेश मुबारक गनी थी। जब वो खामोश हुए होते तो पुरवकार होते और जब गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा अक़दस पर नूर और बारौनक होता। गुफ्तगू गोया मोतियों की लड़ी जिससे मोती जड़ रहे होते। गुफ्तगू वाज़ेह होती, ना बेफायदा होती ना बेहुदा। दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बारोब और जमील नजर आते और करीब से देखें तो सबसे ज्यादा खूबसूरत, शीरीन गुफ्तार और हसीन दिखाई देते। कद दरमियाना था, ना इतना तवील कि आंखों को बुरा लगे और ना इतना पस्त कि आंखें मायूब जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शाखों के दरमियान एक शाख थे जो खूब सरसब्ज व शादाब और कद आवर हो। उनके साथी उनके गिर्द हल्का बनाए हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाते तो वो हमतन गोश्त होकर गौर से सुनते और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो वो फौरन उसे बजा लाते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तरश होते और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत की जाती। अबू माबिद बोले, खुदा की कसम ये शख्स वही कुरैशी मालूम होते हैं जिनका जिक्र मैं मक्का में सुन चुका हूँ। मैं इरादा कर चुका हूँ कि उनकी सोहबत का शर्फ हासिल करूँ। अगर कोई जरिया मैसर आया तो ज़रूर उनकी खिदमत अक़दस में हाज़िरी दूंगा। ये अरब की एक देहाती खातून का अंदाज़ बयान है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक और सरापा की तस्वीर कशी की गई है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।